بھی بہت عزیز جناب منظر عباس صاحب صاحب ابن علی حیدر صاحب کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا سب سے پہلے میں گزارش گزار ہوں کہ آپ حضرات کے لیے ایک مرتبہ سورہ رحمان اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو کیا ہے؟ موت آنا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ تو آیت ہے، اس کے علاوہ بہت سی روایتیں بھی موجود ہیں، قول پیغمبر بھی موجود ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو موت سے فرار کر سکے۔ دیگر آیات بھی موجود ہیں کہ انسان کہیں پر بھی جا کر کیوں نہ چھپ جائے، وہ موت سے فرار نہیں کر سکتا، اس کو موت آنی ہی آنی ہے۔ اس مسئلے پر تمام امت اسلام اور فرقہ اسلام جمع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ موت ہر انسان کو آنی ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ موت کس طریقے سے آنی ہے۔ موت تو آئے گی، یہ تو مسلم چیز ہے، آیات میں بھی موجود ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، روایات میں بھی موجود ہے کہ موت سے کوئی انسان فرار نہیں کر سکتا ہے، موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ تو عزیزوں، مسئلہ مورد اختلاف کیا ہے؟ کا مورد اختلاف جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کس انسان کو کس طریقے سے موت آئے گی۔ کہ جو مومن انسان ہے کیا ان کو بھی اسی طریقے سے موت آئے گی کہ جس طریقے سے مشرک انسان ہے، کافر انسان ہے، یا نہیں؟ ان کی موت الگ ہوگی، کیفیت موت الگ ہوگی، اور اس مومن بندے کی کیفیت موت الگ ہوگی۔ کا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کا روایات موجود ہیں کہ جب کسی مومن انسان کی روح کو قبض کیا جائے گا تو اس طریقے سے روح کو نکالا جائے گا کہ جس طریقے سے بہت ہی آسانی سے ایک پھول سے کسی پتی کو توڑا جاتا ہے، جس طریقے سے ایک پھول سے بہت ہی پیار سے اس کا رس نکالا جاتا ہے، اس طریقے سے مومن انسان کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ لیکن اسی کے مقابلے میں کافر انسان، مشرک انسان کہ جس نے پوری زندگی اپنے بدعمالیوں کی بنا پر اپنی زندگی کو گزارا ہے، بدعمالیوں میں اپنی زندگی کو گزار دیا، کوئی بھی نیک کام کو انجام نہیں دیا، کسی بھی اچھے کام کو انجام نہیں دیا، تو اس کی موت کیسے ہوگی؟ تو اس کی موت ایسے ہوگی کہ جس طریقے سے کسی ریشمی کپڑے کو کسی کانٹے دار چیز پر یا کانٹے دار درخت پر رکھ کر اس کو کھینچ لیا جائے، تو عزیزوں آپ انصاف سے بتائیے گا کہ اس ریشمی کپڑے کا کوئی تار سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کہ وہ کافر انسان، وہ مشرک انسان کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی طریقے کے نیک اعمال کو انجام نہیں دیا ہے، پوری زندگی نافرمانی خدا میں انجام دی ہے، اپنی زندگی کو نافرمانی خدا کے تحت انجام دیا ہے، تو اس انسان کی موت جو واقع ہوگی وہ بالکل اسی طریقے سے ہوگی کہ جس طریقے سے ایک کانٹے دار
چیز پر ریشمی کپڑے کو رکھا جاتا ہے اور پھر کھینچ لیا جاتا ہے، جتنی اذیت اس کپڑے کو ہوتی ہے اتنی ہی اذیت اس کافر انسان کو ہوگی، اس مشرک انسان کو ہوگی، اس نافرمانی کرنے والے انسان کو ہوگی۔ ایک صلوات ہے۔ اب اندازہ لگائیں اور فیصلہ کریں کہ ہمیں کس طریقے کی زندگی کو گزارنا ہے، ہم نے اپنے اعمال کو کس طریقے سے سنوارنا ہے، تاکہ کل جب ہماری روح قبض ہو تو اس طریقے سے قبض نہ ہو کہ جس طریقے سے کافروں کی روح قبض ہوا کرتی ہے، جس طریقے سے مشرکوں کی روح قبض ہوا کرتی ہے، جس طریقے سے گنہگاروں کی روح قبض ہوا کرتی ہے، جس طریقے سے نافرمانی کرنے والے لوگوں کی روح قبض ہوا کرتی ہے۔ ہماری روح قبض ہو، لیکن ایسے قبض ہو کہ جس طریقے سے ایک مومن انسان کی روح قبض ہوتی ہے، کہ احساس بھی نہیں ہوتا، اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، کسی بھی طریقے کی اذیت نہیں ہوتی، اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو ایسا بنانا ہے عزیزوں، ایسا بنانا۔ اب اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے ہم یہ ڈیسیژن لیں گے کہ مومن انسان کی زندگی کیسی ہے اور کافر انسان کی زندگی کیسی ہے۔ کہ من روایت موجود ہے کہ من غلب عقلہ شہوتہ وہو خیر من الملائکہ، اور اسی کے مقابلے میں کیا ہے؟ ومن غلب شہوتہ عقلہ شر من البہائم۔ اگر کوئی انسان اپنی عقل کو شہوت پر ترجیح دے تو وہ انسان کیا ہے؟ ملائکہ سے افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی شہوت کو عقل پر ترجیح دے تو وہ انسان کیا ہے؟ شر من البہائم، یعنی جانور جیسا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دوسری جگہ پر بھی ہے کہ بدہم ازل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو عزیزوں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی عقل کو شہوت پر مقدم کرنا ہے یا اپنی شہوت کو عقل پر مقدم کرنا ہے۔ اگر اپنی عقل کو شہوت پر مقدم کریں گے تو مومن بندوں میں شمار ہوں گے، اگر اپنی شہوت کو عقل پر مقدم کریں گے تو انہی کافر بندوں میں شمار ہوں گے۔ پھر جب ہماری روح کو قبض کیا جائے گا، پھر اذیتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، پھر دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، پھر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا آج ہی سے ہمیں اپنے آپ کو اس طریقے سے آمادہ کرنا ہے، اس سانچے میں ڈالنا ہے کہ جس سانچے میں ہمارا اور آپ کا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جس سانچے میں ہمارا اور آپ کا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، وگرنہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن زندگی کے بعد بھی جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ناگفتہ بے، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزوں، انسان گناہوں میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ انسان نافرمانی خدا کو انجام کیوں دیتا ہے؟ انسان اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہیں چلتا؟ ایک وجہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ انسان کے سامنے ایک موٹا پردہ پڑ جاتا ہے کہ اس کو صرف دنیا ہی دنیا دکھائی دیتی ہے، آخرت نظر نہیں آتی۔ اس کو صرف زندگی ہی زندگی نظر آتی ہے، موت نظر نہیں آتی۔
जिस दिन इंसान अपनी मौत को याद कर लेगा, जिस दिन इंसान अपनी आखिरत को याद कर लेगा, उस दिन अपनी जिंदगी को भुला देगा, उस दिन अपनी दुनिया को भुला देगा कि जिस दुनिया को हमारे और आपके पहले इमाम ने इसी वजह से 3 दफा तलाक दी। गुर्री, या दुनिया मुझे धोखा मत दो, तल्लक़्तु के सलासा, मैं तुझे 3 दफा तलाक देता हूं। क्यों 3 दफा तलाक दिया? क्योंकि उनके सामने जो पर्दा था वो पर्दा हट गया था, उनके दरमियान कोई हद फासिल नहीं थी कि वो इस दुनिया और आखिरत में तमीज न दे सके। वो उनके सामने कोई एक ऐसी चीज भी मौजूद न थी कि जो आखिरत और उनके दरमियान, कयामत और उनके दरमियान, बाद मर्ग और उनके दरमियान, मौत और उनके दरमियान कोई फासला बने। यही वजह है कि हमारे और आपके पहले इमाम ने दुनिया को 3 दफा तलाक देकर बता दिया कि देखो, जो इंसान भी दुनिया से लौ लगा कर बैठे हैं, जिनके दिल में भी दुनिया से मोहब्बत है, जिनके दिल में भी दुनिया से किसी तरीके की वाबस्तगी है, वो अपनी इस दुनिया को भुला दे, आखिरत की फिक्र करे। अगर कोई चीज है तो वो है आखिरत। इंसान को अपनी आखिरत को संवारना है, क्योंकि कल जब वो वहां जाएगा तो ये दुनिया उसकी कोई काम आने वाली नहीं है। आयतुल्लाह मरहूम काज़ी तेहरानी फरमाते हैं कि जब इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, जब इंसान नाफरमानी खुदा में मुब्तला हो जाता है, तो उसके सामने एक मोटा पर्दा पड़ जाता है। फिर उसको नजर नहीं आता, दुनिया के अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। दुनिया की बेहतरीन चीजों की तरफ वो मुतवज्जे रहता है, लेकिन आखिरत की तरफ मुतवज्जे नहीं हो पाता। अल्लाह के फरामीन की तरफ, अंबिया किराम के फरामीन की तरफ, अइम्मा ताहिरीन के फरामीन की तरफ मुतवज्जे नहीं हो पाता। सीरत अंबिया और सीरत अइम्मा ताहिरीन की तरफ वो मुतवज्जे नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके दरमियान, उसके सामने एक मोटा पर्दा पड़ा। जितना ज्यादा वो फरमाते हैं, जितना ज्यादा इंसान गुनाहों में मुब्तला होता जाता है, उतना ज्यादा वो पर्दा क्या होता है? ज़ख़ीम होता जाता है, ज़ख़ीम होता जाता है। फिर उसको दुनिया के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन जब इंसान नेकियों को अंजाम देना शुरू करता है, तो धीरे धीरे वो पर्दा क्या होता है? हल्का होता है, रक़ीक़ होता जाता है। फिर उसके बाद उसको सिर्फ दुनिया ही नजर नहीं आती, बल्कि आखिरत भी नजर आती, उसको मौत भी नजर आती, उसके दिल में खौफ खुदा भी पैदा हो जाता। लिहाजा हमें नेकी करना है ताकि हमारे सामने जो ये पर्दा पड़ा हुआ है कि जिसके सबब हम गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, नेकियों को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, उस पर्दे को हटाया जा सके और हम बतौर एहसन नेकियों को अंजाम दे सकें, बतौर एहसन नेकियों को अंजाम दे सकें। एक वाकया है, बातनी दुनिया और ज़ाहिरी दुनिया का मैंने जिक्र किया कि इंसान की आंखों के सामने क्या है? पर्दा पड़ जाता है। यानी इंसान जब उस मर्तबे पर पहुंच जाता है कि उसके सामने से ये मोटा पर्दा हट जाता है कि जो सिर्फ दुनिया दिखा रहा है, आखिरत की तरफ मुतवज्जे नहीं कर रहा है, तो इंसान किस मर्तबे पर पहुंच जाता है। नजफ का एक वाकया है कि एक तालिब इल्म है कि जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब। अब उस ज़माने में, कदीम ज़माना था, उस वक्त घरों में हम्माम नहीं हुआ करते, उस वक्त घरों में हम्माम नहीं हुआ करते थे। लिहाजा वो शख्स उसने अपने कपड़े लिए, तौलिया लिया और चल दिया हम्माम में, जो बाहर बने होते थे हम्माम, उमूमी तौर पर वहाँ पर लोग इंसान जाकर क्या करते थे? गुस्ल को अंजाम देते। वो इंसान उसने अपना सारे सामान को समेटा और चल दिया कि गुस्ल करके आते हैं और उसके बाद इबादत को अंजाम देंगे। इतने में एक उसका दोस्त आया और उसने कहा कि मैं तो फलां आयतुल्लाह से मुलाकात करने के लिए गया। अच्छा, कहा तुम भी चलो, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। अब वो शख्स, उसके दिल में शर्म आ गई कि मैं इससे कैसे बयान करूं कि मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब है, मैं इससे कैसे कहूं कि मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब है।
شرما حضوری میں کچھ کہہ نہیں پائے اور وہاں سے وہ اس کے ساتھ چلے گئے۔ اب جب آیت اللہ کی خدمت میں پہنچے ہیں، مرجع کی خدمت میں پہنچے ہیں، تو آپ نے جیسے ہی اس شخص کی طرف دیکھا مسکرائے، کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ وہ کام زیادہ ضروری ہے، وہ کام زیادہ ضروری تھا۔ وہ طالب علم فوراً متوجہ ہو گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ اس کے دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا، کیا ہو گیا؟ ابھی تو تم میرے ساتھ آئے ہو، اب مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جس کام کو چھوڑ کر آیا تھا وہ زیادہ ضروری تھا۔ عزیزوں، میں نے جو اس واقعے کو بیان کیا ہے وہ اس لیے بیان کیا ہے کہ جب انسان اس منزل پر فائز ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے تمام تر چیزیں واضح اور روشن ہو جاتی ہیں، وہ دنیا اس کے لیے آشکار ہو جاتی ہے، اس کی مکاری اس کے لیے واضح اور روشن ہو جاتی ہے، تو وہ پھر دنیا سے لو نہیں لگاتا انسان، بلکہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ان اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ جن کو انجام دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس کے سامنے سے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ آخرت کی طرف متوجہ نہیں تھا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا، خوف خدا کی طرف متوجہ نہیں، خوف خدا اس کے دل میں نہیں پایا جاتا تھا۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ ہمارے سامنے جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پردے ہٹ جائیں، تاکہ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے کہ دنیا کی مکاری کیا ہے، دنیا ہمیں کیا دینے والی ہے اور آخرت ہمیں کیا دینے والی ہے۔ اگر ہمیں کچھ اکٹھا کرنا ہے، کچھ ذخیرہ کرنا ہے، تو ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے جب بھی کوئی ایک انسان کسی مقابلے کے لیے جاتا ہے، کسی مسابقے کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ گیم کی صورت میں ہو، چاہے وہ علمی مقابلہ ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے آمادگی کرتا ہے۔ بغیر آمادگی کے کسی بھی مقابلے میں وہ نہیں جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں بغیر آمادگی کے گیا تو میں شکست کھا جاؤں گا، میں اس مقابلے میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، اس مسابقے میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہی سے، اسی وقت سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، تاکہ جب ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے تو ہمیں شرمندگی کا احساس نہ کرنا پڑے، بلکہ سر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ ہم ہی ہیں کہ جو آپ کے مقرب ترین بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ بھی کہے کہ ہاں تو ہی ہے کہ جس نے کوئی بھی ایک ایسا کام انجام نہیں دیا کہ جس میں میری نافرمانی ہو۔ عزیزوں، ہمارے اور آپ کے وقت کا امام ہمارا کیا کرتا ہے؟ ہر شب جمعہ آتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نیکیوں کو دیکھتا ہے اپنے بندے کی تو وہ خوشحال ہوتا ہے، لیکن جب وہ بدعمالیوں کو دیکھتا ہے تو وہ ناخوش ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جائے۔ تو عزیزوں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے ایمان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا ہے یا ہمیں اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھنا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پروردگارا، آج کے اس دن کے صدقے میں معبود ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے وقت کے ایمان کے لبوں پر مسکراہٹ کا ذریعہ بنیں، ان کی آنکھوں میں آنسو کا ذریعہ نہ بنیں۔ پروردگارا، ہمیں یہ توفیق دے کہ جس مقصد کے تحت تو نے مجھے خلق کیا ہے، ہم سب کو خلق کیا ہے، اس مقصد کے تحت ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اس کے علاوہ کسی اور بات کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ جو مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پروردگار عالم نے کیوں خلق کیا ہے؟ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت سے یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خمس دے، نہیں، ان تمام کاموں کو انجام دے کہ جس سے پروردگار عالم خوش ہوتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کسی مظلوم کی مدد کر دینا یہ ایک عبادت ہے، کسی لاچار کی مدد کر دینا یہ ایک عبادت ہے، پڑوسیوں کا خیال کر لینا یہ ایک عبادت ہے، ماں باپ کا خیال کر لینا یہ ایک عبادت ہے۔ عزیزوں،
ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ جس ماں باپ نے ہمیں اپنی پوری زندگی صرف کر کے پروان چڑھایا ہے، آج ہم اس ماں باپ کا خیال نہ رکھ پائیں، آج ہم والدین کا خیال نہ رکھ پائیں۔ عزیزوں، جب ہمارے پاس عقل نہ تھی، ہمارے پاس شعور نہ تھا، اس وقت ہمارا باپ ہماری انگلی کو پکڑ کر ہمیں کہیں بھی لے جایا کرتا۔ جب ہمارے پاس شعور نہ تھا، اس وقت یہ ماں ہی تھی کہ جو ہمیں غذا کی صورت میں اپنا دودھ پلایا کرتی۔ یہی ماں ہے کہ جو خود بھوکی رہ لیتی تھی لیکن بچے کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ یہی ماں ہے کہ جو خود سائے میں نہ رہ کر اپنے بچے کو سائے میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی ماں ہے کہ جو خود اذیتوں کو برداشت کرتی ہے لیکن اپنے بچوں کو اذیتوں میں نہیں۔ یہی باپ ہے کہ جو دن بھر اپنی زندگی کو اس دھوپ میں صرف کر دیا کرتا ہے، کیوں؟ کس وجہ سے کہ اپنے بچوں کو آسائش کی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کر سکے، یعنی وہ مال کما سکے کہ جس کے ذریعے سے اس کے بچے آسائش کی زندگی، آرام کی زندگی گزار سکیں۔ عزیزوں، ہمیں متوجہ رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ وحدانیت خدا کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ ہے ماں باپ کی عزت کرنا اور ماں باپ کا احترام کرنا، عظمت والدین کو جاننا۔ جہاں ایک طرف وحدانیت خدا کی تاکید کر رہا ہے اللہ، وہیں دوسری طرف فوراً اس کے بعد جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ دے رہا ہے کہ عظمت والدین کو جانو، عظمت والدین کو جانتے ہوئے ان کا احترام کرو۔ روایت موجود ہے آپ کہ نظروں کے سامنے ہے، لا تقل لهما اف، ان سے اف تک نہ کہو۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اور آپ جب اپنے والدین کی ضعیف ہو جاتے ہیں، ان کے پاس شعور نہیں رہتا، بچے کی صورت میں ہو جاتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے اپنے والدین سے سلوک کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم سینکڑوں مرتبہ کسی بات کا سوال کیا کرتے تھے، ہمارا باپ ہم سے ناراضی نہیں ہوتا تھا، وہ خوشی خوشی بیان کرتا تھا، ہاں بیٹا یہ چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ہم کتنی بھی بات پوچھتے تھے وہ بآسانی جواب دیتا تھا، لیکن آج کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہم سے کوئی سوال کرے اور ہم کہیں دوسری ہی مرتبہ میں جھنجھلا کر کہ نہیں، آج آپ کو بتایا تھا بابا، آپ پھر بھول گئے۔ میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں نے دیکھا ہے۔ عزیزوں، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ جن باتوں کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ان باتوں کی طرف متوجہ رہنا۔ ایصال ثواب کرنا ہے، لیکن ایصال ثواب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مجلس کریں۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے قرآن خوانی بھی کروائیں، ہم ان کے لیے دعاؤں کی تلاوت بھی کروائیں، ہم ان کے لیے صدقہ نکالیں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے صدقہ نکالیں۔ اس کے علاوہ ان کے نام پہ اگر آپ کے پاس مال موجود ہے تو آپ مسجد بنوائیں، امام باڑہ بنوائیں، مدرسہ بنوائیں، مدرسوں کے نام پہ پیسہ دیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک ایصال ثواب۔ آج کل معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ صرف اور صرف مجلس کرا لینا ایصال ثواب ہو گیا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ فقط مجلس کریں، مجلس بھی کرائیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں مجلس نہ کرائیں، مجلس بھی کرائیں، لیکن ہمیں یہ تشخیص دینی ہے کہ اس وقت کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایک مدرسہ ہو کہ جہاں پر یتیم بچے ہوں، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہ ہو اور ہم عالیشان مجلس کرا رہے ہیں۔ نہیں ہے، پہلے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم ان بچوں، یتیم بچوں کے لیے غذا کو فراہم کریں، پھر اس کے بعد ہم مجلس کرائیں اگر پیسہ بچے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ماں باپ نے واجبات کو انجام نہیں دیا ہے تو ان کی طرف سے اجارتاً ان کی واجبات کو انجام دیں۔ مثلا حج کو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ان کی طرف سے کسی اجیر کو بھیجیں تاکہ وہ حج کو انجام دے۔ اگر ان کی نمازیں قضا ہیں تو ان کی نمازوں کو ادا کرائیں۔
اگر ان کے روزے قضا ہیں تو ان کے روزوں کو ادا کرائیں، تب تو کوئی ایصال ثواب ہے واقعی معنی میں، وگرنہ آپ واجبات کو چھوڑے ہوئے ہیں، مستحبات کا دامن تھامے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ جو واجبات ہیں پہلے اس کو تو انجام دیے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے والدین شاید نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم پہلے ان کی نمازوں کو ادا کریں۔ روزہ نہیں رکھ پاتے تھے، مریض تھے، تو ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم ان کے روزوں کو ادا کرائیں۔ نہیں، خمس نہیں دیتے تھے تو ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم خمس دینا شروع کریں، زکوٰۃ دینا شروع کریں، اگر استطاعت ہے تو ان کی طرف سے حج کریں۔ بس عزیزوں، ایصال ثواب کی بات تھی، لہٰذا میں نے ان باتوں کو ذکر کیا، کیونکہ عمومی طور پر پبلک جس چیز کی طرف متوجہ ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ مجلس کرا لیا اور اس کی تمام ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں ہے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے واجبات کو انجام دیں۔ بس عزیزوں، آپ کی زحمت کو تمام کیا، یوم اندام جنت البقیع ہے۔ کس بیوی سے منسوب ہے یہ دن؟ ہماری اولاد کی معصومہ بیوی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ عزیزوں، یہی وہ بیوی ہے کہ جن کے اوپر اتنے ظلم اٹھائے گئے ہیں، کیا آپ فرماتی ہیں کہ اگر یہ ظلم دنوں پر پڑتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہی وہ بیوی ہے کہ جن کے دروازے پر آگ لگا دی گئی ہے، یہی وہ بیوی ہے کہ جن کے تعزیانے لگائے گئے ہیں، یہی وہ بیوی ہے کہ جن کے شکم اقدس میں محسن شہید ہو گئے ہیں۔ اور یہی نہیں عزیزوں، صرف ایک بچے کو شہید نہیں کیا گیا، کربلا کے میدان میں آپ کے ایک اور بچے کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، آپ کی آل اور اولاد کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں عزیزوں، جب کربلا روز عاشورا تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے، ایک مرتبہ میرا اور آپ کا مولا خیموں میں آتا ہے، کبھی ایک بیوی سے رخصت ہوتا ہے، کبھی دوسری بیوی سے رخصت ہوتا ہے، ارے کبھی ایک بہن کی خدمت میں جاتا ہے، بہن زینب خدا حافظ، کبھی دوسری بیوی کی خدمت میں جاتا ہے، بہن خدا حافظ۔ ارے جب سب سے رخصت ہو چکے، ایک مرتبہ سید سجاد کے خدمت میں جاتے ہیں، بیٹا اب خیموں میں مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ کارے بابا کا چچا عباس کہاں گئے؟ کا دریا کے کنارے شانے کٹا کر سو رہے ہیں۔ کا بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ کا سینے پہ برچھی کھا کر سو رہا ہے۔ کا سب شہید ہو گئے۔ کا نندانی اصغر کا ہموں بھی شہید ہو گیا۔ کا ظالم کیا خیموں میں آ گئے تھے؟ کا نہیں بیٹا، میں اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو لے کر جلدی ہوئی ریت پر، جلدی ہوئی دھوپ میں لے کر گیا، جلدی ریت پر لٹا دیا کہ شاید اس ظالموں کو ترس آ جائے، رحم آ جائے۔ لیکن ہائے افسوس، ان کو رحم نہ آیا۔ 3 بھال کا تیر ہے، ننھا سا گلا ہے، ارے ننھا سے گلے کو چھید دیا۔ اصغر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہاں عزیزوں، جب سب سے رخصت ہو چکے، ایک مرتبہ مقتل میں پہنچتے ہیں، ہزاروں یزیدیوں کو، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز آتی ہے، حسین اب بس کرو، اپنی تلوار کو میان میں رکھو، اپنی تلوار کو دھیان میں رکھو۔ بس حسین کا تلوار کو رکھنا تھا، بس کیا تھا، کوئی تیر سے وار
وار کرتا ہے، کوئی تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی نیزہ سے وار کرتا ہے۔ ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھروں کو اٹھا کر حسین کے جانب پھینکتا ہے، حسین کا گھوڑے پہ سر ڈالا گیا۔ عزیزوں جب بھی کربلا میں کوئی شہید ہوتا تھا آواز دیتا تھا آئینہ 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 حسین، آئینہ بابا، آئینہ آخی، ارے بابا مدد کو آئیے، بھائی مدد کو آئیے۔ لیکن ہائے میرا مظلوم امام جب شہید ہوا گھوڑے سے نیچے آتا ہے، ارے آواز دے تو کس کو آواز دے؟ عزیزوں عزیزوں مظلوم امام ہے۔ ارے جب کسی کا لاشا زمین پر آتا ہے نا تو عزیزوں سب سے پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے، پیروں پہ زور دیتا ہے، لیکن میرا مظلوم امام جب لاشا زمین پہ آ رہا ہے، ارے تیروں پہ معلق ہے۔ ایک آواز گونجی، زینب نے پردے کو ہٹایا، بیٹا یہ کیسی آواز گونج رہی ہے؟ سید سجاد نے جو دیکھا، کیا دیکھا کہ باپ کا لاشا ہے۔ ارے کون نے خنجر کو گلے پہ چلایا جا رہا ہے؟ بس یاد پروردگار ہمارے اس مختصر ہمیں توفیق دے، پالنے والے ہم تیرے مقرر ترین بندوں میں شمار ہیں۔ پروردگار ہم تمام اعمال کو انجام دے سکیں جس کا حکم دیا ہے، جس سے تو خوشحال ہوتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے چاہنے والے، حقیقی چاہنے والے، حقیقی اطاعت گزار ہوں۔ ہم تیرے صحیح معنی میں ایمان لانے والے بن سکیں، ہم تیرے نبی کریم کی صحیح طریقے سے پیروی کر سکیں، ہم تیرے ائمہ طاہرین کی سیرت پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ عزیزوں پروردگارہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما کہ معبود یہ جو کورونا جیسی مہلک بیماری میں ہم سب گرفتار ہیں، اس معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، اور جو مریض ہیں پروردگارہ انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اور جو ابھی تک اس بیماری سے الحمدللہ بچے ہوئے ہیں پروردگارہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یہی دعا ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار کرنا۔